بچوں کو اس کی تعلیم بہت کم دیتے ہیں۔ ہر چیز ٹھیک کرنے کے لیے بولتے ہیں بچوں کو، بیٹا ٹائی اس طرح سے پہننا چاہیے، لباس اس طرح سے پہننا چاہیے، قلم یہاں پہ نہیں یہاں پہ رکھو، اس طرح نہیں اس طرح پہنو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح نہیں کھاتے، اس طرح نہیں بولتے، مگر کبھی یہ نہیں کہتے کہ بیٹا چلاؤ وضو بنا کے دکھا دے کس طرح سے وضو بناتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کبھی کہ چلو نماز پڑھ کے دکھاؤ کس طرح سے نماز پڑھتے ہو۔ ان سب چیزوں کے اندر ہم پیچھے ہیں، حالانکہ دینی معاملے کے اندر سب سے پہلے یہ طریقہ ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے، وضو اس طرح سے بناؤ بیٹا، نماز اس طرح سے پڑھو، یہ غلطی ہے تمہاری، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو وضو کے لیے سب سے پہلے سیدھا سیدھا آتا ہوں، جو غلطی ہے ان کی اصلاح کریں اور احسن طریقے پر وضو بنانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے نیت اور ارادہ، ایسا نہیں کہ نیت اور ارادے میں ایک دم زور زور سے بولنے لگے۔ مسجد اہل حدیث کے وضو خانے میں اوپر چھت ہے، نیچے بیٹھنے کا ہے، آگے نہ رہے، بسم اللہ، کوئی ضرورت نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بس آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں وضو بنا رہا ہوں، بس۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد وضو بنانا شروع کر دیں۔ دیکھیے سنن نسائی کی حدیث کے اندر صرف بسم اللہ کا لفظ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توضؤ ببسم اللہ، بس اتنا لفظ ہے، توضؤ ببسم اللہ، وضو کرو بسم اللہ پڑھ کر۔ نبی تو یہ بھی کہہ سکتے تھے توضؤ ببسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ موجود نہیں۔ اب کہیں گے کہ پورا بسم اللہ پڑھنے سے کیا حرج ہے، نیکی ہی تو ہے۔ ہم کہیں گے کہ مغرب کی 3 رکعتیں 4 رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے، یہی تو گڑبڑ ہے، اور اسی میں تو ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کر لیں تو کیا ہوگا، نہیں، اتنا ہی کریں جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ توضؤ ببسم اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کے وضو بناؤ۔ اب بسم اللہ پڑھ لیے، اس کے بعد کلائی کو دھونا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ آخری کلائی کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کریں، انگلیوں کا خلال کریں، دھو لیے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مزمزہ، کلی کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی لیے منہ میں نکال دیا، پانی لیے منہ میں نکال دیا، نہیں، مزمز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مزمز کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی منہ میں لینے کے بعد آگے پیچھے دائیں بائیں منہ کے اندر پانی کو گھمائیں، اس طرح کر کے منہ کے اندر پانی کو گھمائیں تاکہ اچھی طرح سے منہ صاف ہو جائے، اچھی طرح سے منہ صاف ہو جائے، اور آپ کلی کریں، اس کو پھر نکال دیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا اعتراض میں کبھی بتایا تھا کہ پچھم کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب وضو بناتے وقت تو ہم پچھم کی طرف منہ کر کے کلی کرتے ہیں، تو دیکھیے وہ تھوکنا نہیں ہے، وہ کلی کرنا ہے، پانی لے کر کے منہ سے نکالنا ہے۔ اور دوسری بات کہ روایت کے اندر، حدیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے پانی کا برتن لے کر کے پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے وضو بناتے تھے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ بس آپ کو تھوکنے سے منع ہے، کلی کرنے سے منع نہیں ہے، تو آپ کلی کریں، اچھی طرح سے منہ کو صاف کریں تاکہ منہ کی بدبو اچھی طرح سے نکل جائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، بالغ استنشاق، ایسا نہیں تھوڑا سا پانی لیا نکال دیا، تھوڑا سا پانی، استنشاق، بالغ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی طرح سے پانی چڑھاؤ ناک میں، ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھاؤ، الا الصائم، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں نہیں، روزے کی حالت میں ہلکا سا لے کر کے نکال دیجیے، لیکن عام حالت میں اچھی طرح سے پانی لے کر کے اوپر کیجیے۔ پھر اس کے بعد نہیں مولوی صاحب ناک جلنے لگتا ہے، ناک جلنے لگتا ہے مولوی صاحب،
اور عورتیں اس معاملے میں بہت سستی اور کاہلی کرتی ہے، ناک میں تھوڑا سا پانی لے کر کے نکال دیتی ہے۔ ایک بار دیکھیے، ناک کی صفائی اگر اچھی طرح سے ہو تو آدمی بہت ساری بیماری سے بچ جائے گا، کیونکہ سانس کے اندر، ناک کے اندر گودے بنتے ہیں۔ سانس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی ٹھنڈی اور گرمی سانس کو کنٹرول کرنے کے لیے ناک کے اندر گودے بنتے ہیں، جو کہ بعض دفعہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار سانس لینے میں بھی دقت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بالغ استنشاق، اچھی طرح سے ناک کو جھاڑو۔ وضو خانے کے اندر ایسے پورا جو جھاڑیں گے، دیکھیں گے جھاڑتے ہیں تو دوسرا ایسا کر، حالانکہ یہ فطری آواز ہے، فطری آواز ہے، کہ یہاں پر شرمانا نہیں چاہیے، اس جگہ پر شرمانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کلی کرتے ہیں تو آواز جو آتی ہے تو سامنے والا آہستہ کر، نہیں، یہ فطری آواز ہے۔ اچھا، فطری آواز ان کو پسند نہیں، کون سی آواز پسند ہے پتا ہے؟ دن بھر گانے سنیں گے، وہ آواز ان کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سامنے والا کلی کرتے وقت جو آواز نکالا اس کو پسند نہیں۔ تو استنشاق، اچھی طرح سے پانی ناک کے اندر چڑھائیں، پھر اس کے بعد ناک کو پورا مکمل طریقے پر صاف کریں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں؟ چہرے کو دھوئیں، جہاں سے بال نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر کے کان اور نیچے کلائی تک، گلا جہاں پر داڑھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہاں تک، یہ پورا چہرہ کو اچھی طرح سے دھونا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد داڑھی کا خلال کرنا ہے، رہے گی تب تو خلال کریں گے، یہاں مشکل پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ میں چلو بھر پانی لیتے اور داڑھی کے نیچے، تھوڑی کے نیچے ڈال کر کے داڑھی کا خلال کرتے ہیں۔ تو جن کا نہیں ہے وہ کیا کرے؟ مکمل وضو بنانے کے لیے خلال بھی ضروری ہے، لہذا اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو چہرہ دھونے کے بعد تھوڑی کے نیچے پانی لے کر کے داڑھی کا خلال کریں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھوئیں گے پورا مکمل، یہاں تک، مکمل یہاں تک، یہاں سے یہاں تک نہیں، پورا ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھ پورا مکمل کو کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شروع میں ہم اتنا دھو لیے تو پھر آگے سے دھوئیں، نہیں، پورا ہاتھ یہاں سے یہاں دھوئیے، اور اس دوران اپنے انگلی کا خلال بھی کریں۔ اس کو مسلنا ضروری ہے، اس کو، یہ چور جگہ ہے، بہت مشکل سے یہاں پر پانی پہنچتا ہے، اس لیے اس کو مسلنا، اچھی طرح سے اس کو دھونا۔ پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح، پانی لیں گے 1 مرتبہ، اور جہاں سے بال نکلنے کی جگہ ہے وہاں ہاتھ رکھ کر کے پورے سر کو لے کر کے نیچے گدھے تک جائیں گے، پھر وہاں سے واپس وہیں تک پہنچا دیں گے، وہاں سے پھر واپس وہیں تک پہنچا دیں گے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لے کر کے بہت جگہوں پر الگ الگ اسٹائل لوگوں نے بنا لیا ہے، پانی لیتے ہیں پھر اس کے بعد منہ میں چومتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا ہے، اپنا اسٹائل بنا لیے نا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، کہیں پہ جگہ پر خشک رہ گیا ہو تو، ارے شک کیوں کر رہے ہو میرے بھائی؟ 3 مرتبہ تو دھوئے نا اچھی طرح سے، شک کی کیا گنجائش ہے؟ اور شک کی وجہ سے کتنے مرتبہ دھونے لگتے ہیں پانی؟ تو کیا ہے، فجر کی 2 رکعت پڑھ لیا، شک ہو گیا، پھر اور 2 رکعت پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، پھر شک ہو گیا، پھر سے رکھیں، زکات دے دیے، پھر شک ہوا میرا زکات قبول ہوا کہ نہیں، پھر سے زکات دیں۔ شک میں انسان کو کہاں تک پہنچا دیا کہ بھائی یہ کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ جہاں سے سر کا مسح کرنا ہے وہیں تک کریں، جہاں سے بال نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے لے کر کے گٹھی تک لے جائیں، اور پھر وہاں سے پھر بال نکلنے کی جگہ پر لے آئیں۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کان کا مسح، شہادت انگلی کو اندرونی حصہ میں گھمائیں، شہادت انگلی کو اندرونی حصہ کے اندر گھمائیں، اور یہ ابہام کو باہر کے حصہ پر گھمائیں۔ 1 مرتبہ، الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں، بس سر کے مسح سے جو پانی بچا ہوا ہے انگلی کے اندر، اسی انگلی کو شہادت انگلی کے اندرونی حصہ پر گھمائیں آپ، اور پھر باہر کی جانب اس انگلی سے گھمائیں۔ یہ ہے کانوں کا مسح۔
پھر اس کے بعد کیا کریں؟ پیر کو دھوئیں۔ پیر کو کہاں تک دھوئیں؟ ٹخنا، جو ٹخنا ہے وہاں تک آپ پیر کو مکمل طور پر دھوئیں۔ اور پیر کو دھوتے وقت یہ جو پیر کی انگلیاں ہوتی ہیں نا، 3-4 انگلیاں ایکدم ملی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پر پانی بہت مشکل سے پہنچتا ہے۔ اسی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیر کو دھو تو چھوٹی انگلی سے خلال کرو، چھوٹی انگلی سے خلال کرو، تاکہ مکمل طور پر پیر کے اندر تک پانی پہنچ جائے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے، آج کل دیکھیے یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، چمڑی جھڑنے لگتا ہے، تو چمڑی جھڑنے لگتا ہے تو وہاں پر مشکل سے پانی پہنچتا ہے، چمڑی اکھڑنے لگتا ہے تو سفید سفید دکھائی دیتا ہے، تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انگلی، چھوٹی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرے۔ اب یہ پورا مکمل ہو گیا طریقہ وضو کا۔ ان کے علاوہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ گردن پہ مسح، یہ سر کا مسح کر لیے، کانوں کا مسح کر لیے، پھر اس کے بعد کیا؟ یہ کیا ہے؟ کسی بھی صحیح روایت کے اندر گردن کا مسح ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، بھائی اچھا لگتا ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کسی بھی صحیح روایت کے اندر گردن کا مسح کرنا ثابت ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ وضو بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وضو بنانے کے بعد پھر یہ کرتے ہیں، اور یہ اس کے بعد پورا کیوں کر رہے ہیں؟ شک کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ چائنیز لوگ جو ہے کراٹا کر رہے ہیں، یہ پھر اس کے بعد پورا جھاڑ کر کے اور بازو بنا کر نہ کریں۔ یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ ساری چیزیں نہیں کر رہا وضو بنانے کے بعد، یہ کیوں کرے؟ یہ شک، ارے اللہ کے بندے 3 مرتبہ دھوئے نا اچھی طرح سے، پھر شک کی کیا گنجائش ہے؟ کیا نہا لو گے کیا؟ میں کبھی کہا تھا کہ شک والے تالاب کے اندر 7 مرتبہ ڈبکی لگانے کے بعد سوچتے ہیں، بعد بھی سوچتے ہیں کہ میرا غسل صحیح ہوا کہ نہیں، کہیں پہ خشکی نہیں رہ گئے، لہذا شک نہ رکھے۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور، وضو کے درمیان بعض لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، کسی بھی صحیح روایت کے اندر وضو کے درمیان دعا پڑھنے کا ثبوت ہے ہی نہیں، لہذا وضو کے درمیان کوئی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہوئی۔ تو اب کیا کریں؟ وضو بنا رہے وہ خالی ٹائم ہے تو بازو والے سے بات کیجیے، ہے کہ نہیں؟ سامنے والا بھی وضو بنا رہا ہے، ہاں بھائی کیسے ہو، ادھر ہاتھ بھی ہوئے، اچھا وہاں گئے تھے کہ نہیں، آؤ وہ لانے کے لیے کہا تھا، یہ ساری باتیں کرنا ہے۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو وضو بنا رہے ہیں تو اس وقت ذہن کے اندر یہ ہونی چاہیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب بندہ چہرہ دھوتا ہے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، زبان سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کانوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو ایک ایک اعضاء کو جب آپ دھوتے جائیں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے، میں نے ہاتھ دھو لیا، ہاتھوں سے گناہ جھڑ گئے، میں نے چہرہ دھو لیا، چہرے سے گناہ جھڑ گئے، آنکھوں سے گناہ جھڑ گئے، کانوں سے گناہ جھڑ گئے۔ یہ باتیں ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ بعض دفعہ تو وضو خانے کو مچھلی بازار بھی بنا دیتے ہیں، مچھلی بازار بھی، اے لے لو مچھلی، یہ اتنے روپیہ میں، اتنے روپیہ، اتنی آواز آنے لگتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ عبادت ہے وضو، اور وضو کو عبادت کے طریقے پر انجام دیجیے۔ اور اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اعضاء سے گناہ جھڑ کر کے انسان جب مکمل وضو کر لیتا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ بے توجہی اور بے دھیانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک ایک اعضاء کو دھوئے، اور آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اس سے وضو کے اعضاء سے گناہ جھڑ گئے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مکمل وضو بنانے کے بعد جو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا پیغام ہے۔ وضو بنانے کے بعد بہترین اچھی انداز میں دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وضو کرنے کے بعد جو وضو کی بات کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، اسی لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ
اس لیے عبادت سمجھتے ہوئے وضو کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو وضو کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنانے کی توفیق عطا فرما۔